السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ محترم حاضرین، ابھی جو آیت پڑھی گئی یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ مائدہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں دسترخوان کے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر کھانے پینے کے احکام اور مسائل کو بیان کیا ہے کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام ہے، اس لیے اس سورت کا نام مائدہ رکھا گیا ہے۔ جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو، آپ سب کو اور تمام اہل ایمان کو ایک بہت ہی اہم قانون اور اصول بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ اے مسلمانوں ایک عام قاعدہ اور اصول یہ یاد رکھو کہ ہر اچھے کام میں، ہر نیکی اور تقوی کے کام میں ایک دوسروں کی مدد کرو اور مدد لو، مدد کرو بھی اور مدد لو بھی۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، لیکن ہاں یہ بات بھی یاد رکھو کہ ہر گناہ کے کام میں اور ظلم کے کام میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو اور نہ مدد لو۔ حضرات، یہ جو قانون ہے کہ اچھے کام میں دوسروں کا تعاون کرنا، برے کام میں دوسروں کا تعاون نہ کرنا، اچھے کام میں دوسروں کی مدد کرنا، برے کام میں دوسروں کی مدد نہ کرنا، کیا یہ مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ یہ قانون صرف مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں ہے۔ ہاں ضرور یہ بات ہے کہ مسلمانوں میں یہ قانون ضرور اپنایا جائے گا کہ ہم میں سے جو اچھے کام کریں گے ان کا ساتھ دیا جائے گا، ہم میں سے جو برے کام کریں گے ان کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، ان کا تعاون نہیں کیا جائے گا۔ لیکن یہ قانون صرف مسلمانوں کے درمیان ہی نہیں ہے۔ یہ جو آیت اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی ہے، اس کا پورا سیاق مشرکین کے لیے ہے۔ یعنی اس آیت کے آگے اور پیچھے مشرکین کا تذکرہ اللہ تعالی نے کیا ہے، کفار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم اگر ایسے معاشرے اور سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایسی بستی، ایسے محلے اور گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پر رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلم بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، سکھ بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، یعنی جس ماحول اور جس سماج اور جس سوسائٹی میں مختلف افکار، ادیان اور مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اگر وہ ان لوگوں کی طرف سے بھی اچھے کام کی کوئی شروعات ہو تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کا تعاون کریں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ڈرگس کا مسئلہ ہے، نشہ آور چیزوں کا مسئلہ ہے، یہ پوری سماج اور پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ اگر کوئی تنظیم، کوئی کمیٹی اور کوئی جماعت اٹھتی ہے جو ڈرگس کے فتنے کو ختم کرنا چاہتی ہے
اور وہ کمیٹی اور وہ تنظیم غیر مسلموں کی ہے تو کیا ہم ان کا تعاون کریں گے یا نہیں؟ تو ہم ان کا ضرور تعاون کریں گے، ان کی ضرور مدد کریں گے، اس لیے کہ وہ کرنے والے گرچہ کہ غیر مسلم ہیں لیکن جو کام کیا جا رہا ہے وہ نیک اور اچھا کام ہے، وہ تقویٰ کا کام ہے، وہ اصلاح کا کام ہے۔ اور یہ جو اچھے کاموں میں غیر مسلموں کو بھی ساتھ دینا، یہ اصل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ ہے۔ آپ اگر سیرت کی کتاب پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنانے سے پہلے 40 سال مکے کے اندر تھے۔ 40 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے سماج اور سوسائٹی میں ہونے والے کاموں میں کبھی حصہ نہیں لیتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت مکے کا جو ماحول تھا ہر طرف فساد ہی فساد تھا، ہر طرف بگاڑ ہی بگاڑ تھا، کفر اور شرک کے اڈے بنے ہوئے تھے مکے میں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے ہوئے سماج اور سوسائٹی کے کسی کام میں ساتھ نہیں دیتے تھے، مدد نہیں کرتے تھے۔ لیکن وہیں پر سیرت کی تمام ہی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک دفعہ جب مکے کا امن ختم ہو گیا، چوری عام ہو گئی، مسافروں اور قافلوں کو لوٹنے لگے لوگ اور چوری اور ڈکیتی عام ہو گئی، تو مکے میں رہنے والے غیر مسلموں نے ایک کمیٹی بنائی، ایک تنظیم بنائی جس کا نام سیرت کی کتابوں میں حلف الفضول بتایا گیا ہے، یا بعض روایتوں میں حلف المطیبین کا بھی لفظ ہے کہ جو کمیٹی بنائی گئی مکے میں اس کا نام حلف الفضول یا حلف المطیبین رکھا گیا۔ اچھا، اس کمیٹی کو بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اس کمیٹی کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ مکے میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، مکے میں جو چوری اور ڈکیتی پھیلی ہوئی ہے، مکے میں جو ظلم پھیلا ہوا ہے، اس بدامنی، ظلم اور چوری ڈکیتی کو روکنا اس تنظیم کا کام ہے۔ اور اس تنظیم کے ممبر کون تھے؟ اس تنظیم کو بنانے والے کون تھے؟ ظاہر سی بات ہے غیر مسلم تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کمیٹی اور تنظیم کے بارے میں علم ہوا تو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی کے رکن رکین بنے، اس کمیٹی کے ذمہ دار بنے، اس کمیٹی کے ممبر بنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس تنظیم کا مقصد اچھے کام کو لانا تھا اور برے کام کا خاتمہ کرنا تھا۔ اچھا، یہاں پر کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں یہ تو نبی بنانے سے پہلے کا واقعہ ہے، یہ ہمارے لیے کہاں اسوا بن سکتا ہے؟ تو یہ بھی بات یاد رکھیے کہ نبی بنانے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کمیٹی کو یاد کرتے تھے، یاد کر کے خوش ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ آج بھی اگر کوئی ایسی تنظیم اور کمیٹی بنتی ہے جس کا مقصد اچھائی کو لانا اور برائی کو ختم کرنا، تو میں آج بھی ایسی کمیٹی کا رکن رکین بنوں گا، آج بھی میں ایسی کمیٹی کی مدد کروں گا اور ان کا ساتھ دوں گا۔ تو پتہ کیا چلا کہ اچھے کام اگر غیر مسلم کی جانب سے بھی ہوتی ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اچھے کام کرنے والے غیر مسلم ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے سوسائٹی میں اگر ظلم کو ختم کرنے کے لیے، بدامنی کو ختم کرنے کے لیے، برائی کو ختم کرنے کے لیے غیر مسلم کی جانب سے کوئی پہل ہو رہی ہے، غیر مسلم بھائی کی طرف سے کوئی کمیٹی بنائی جا رہی ہے، تو مسلمانوں کو بھی ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ لیکن ہاں، یہیں پر ایک بات بھی یاد رکھیے کہ اگر وہ کام اچھا نہیں ہے،
وہ کام بھلائی اور نیکی کا نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بھی بتایا کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ مسلمانوں دیکھو برائی اور ظلم کے کاموں میں تمہیں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دینا ہے، گرچہ کہ وہ تمہارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو، گرچہ کہ وہ تمہارے سگے رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، تمہارا اپنا بیٹا یا باپ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ برائی کے کام کر رہا ہے تو اس میں ساتھ نہیں دینا ہے۔ اگر وہ برائی کے کام میں ملوث ہے یا ایسی کمیٹی اور تنظیم سے جڑا ہوا ہے جس کا مقصد مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، جس کا مقصد مسلمانوں کے درمیان برائی کو عام کرنا، پھر ایسی مجلس اور کمیٹی میں شرکت کی کوئی گنجائش نہیں دی ہے اسلام نے۔ تو لہٰذا اچھے کاموں میں اگر مسلم بھی کرے تو بھی ہمیں ساتھ دینا ہے، اور اچھے کام غیر مسلم بھی کرے تو بھی ہمیں ساتھ دینا ہے، لیکن اگر برے کام، غلط کام، برائی کے کام اگر ہمارا سگا بھائی بھی کرے تو اس کا بھی ساتھ نہیں دینا ہے۔ یہ اسلام کا قانون ہے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اچھے اور نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور برے اور غلط کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔